الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع جہاد کی فضیلت از حدیث مبارکہ رسول اکرم نور مجسم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مابین بیٹھ کر فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ اس سے مراد اللہ ہی کی قسم ہے۔ ویسے بھی شرعی مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قسم فقط اللہ کی ذات اور صفات کی ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے یہ پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے یہ پسند ہے میں اللہ جل جلالہ کی راہ میں جہاد کروں، میں اللہ کی راہ میں حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا جائے، حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا جائے، میرا رب مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، میں پھر جہاد کروں حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا جائے، میرا رب مجھے پھر دنیا میں بھیجے، میں جہاد کروں حتیٰ کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ کلمات 3 بار فرمائے اور تینوں بار قسم اٹھائی ہے۔ اب اسے اندازہ لگائیں کہ جہاد کی اہمیت بانی اسلام شارع علیہ السلام کے نزدیک کس قدر ہے۔ فرمایا کہ میں ہر وقت اللہ کی قسم اٹھائی جا رہی کہ میں اس چیز کو ہی پسند کرتا ہوں، جہاد کرتے کرتے شہید کر دیا جاؤں پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، جہاد کرتے کرتے شہید کر دیا جاؤں پھر دنیا میں۔ جس چیز کی اتنی اہمیت ہو اور امت اسی کو چھوڑ بیٹھے تو پھر ذلیل و رسوا نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے۔ کتنی اس طرح کی احادیث پیچھے مضموناً گزر چکی ہیں، جب میری امت جہاد کو چھوڑ بیٹھے گی ذلیل و رسوا ہو جائے گی، اور آج ہم وہی ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ رہے ہیں، سامنا ہے تمام مسلمانوں کو۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قبضہ قدرت میں میری امت کے مسلمانوں میں سے جو بھی جہاد کے اندر زخمی ہوگا، جہاد کے اندر، اور ساتھ فرمایا کہ رب کو خوب معلوم ہے کہ کون جہاد میں زخمی ہوا، یعنی یہ نیت کی طرف جملہ لوٹایا ہے کہ وہ جہاد میں جو زخمی ہوا کیا واقعی اللہ کی رضا کے لیے گیا ہوا تھا، جیسا کہ پچھلے جمعہ پہ عرض کیا گیا کہ کس نیت کے ساتھ جو جائے تو اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے، یہ حدیث پاک میں گزر گیا ہے پیچھے ہمارا۔ تو فرمایا اللہ خوب ہی جانتا ہے کہ کون جہاد میں زخمی ہوا ہے۔ فرمایا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کا جو خون ہوگا نا زخم سے، وہ بظاہر تو خون ہی ہوگا جو بہہ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں اسی خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اندازہ لگائیں، خون سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہ اس کے زخم کی بات ہے، جو مجاہد کو جہاد کے درمیان زخم ہوتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ اسی حال میں آئے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو اس کے خون سے اللہ کی قدرت سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں
جو شخص بھی دنیا سے چلا گیا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی مقام اور رتبہ بھی ملا، یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو کوئی مقام اور رتبہ ملا ہے، جو بھی کسی بھی طرح کا مرنے والا اس کو رتبہ مل گیا ہے، بچ گیا جہنم سے، فرمایا وہ واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا، اس کا جتنا مرضی اونچا رتبہ ہو، وہ بس کہے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ مر کے آ گئے کافی ہے، ایک دفعہ مر کے آ گئے، حالانکہ وہاں اس کو رتبہ ملا ہے، مقام ملا ہے۔ جہنمی تو کہیں گے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے، جہنمی تو کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، آئندہ نہیں تیری نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم بھیجتے نہیں ہیں، اگر ہم بھیج بھی دیں تو تم نے پھر یہی کچھ کرنا ہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو، کیونکہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ دنیا میں بھیجوں گا، کیا میری ہی فرما برداری کرو گے، میرے ہی آرڈر اور شریعت پہ چلو گے؟ تو ہم وہاں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، فرمایا جیسے تو وعدہ کر کے پہلے مکر گیا نا، اب بھی بھیجا گیا تو حال وہی ہونا۔ اگرچہ قانون نہیں ہے کسی کو واپسی بھیجنے کا، لیکن اللہ کریم نے حجت ہی تمام کی کہ جو اللہ کے نافرمان کہہ رہے ہوں گے نا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، موقع دے دے، اللہ فرمائے گا نہیں اب نہیں جانے دیتے، بالفرض بھیج بھی دے تم نے پھر یہی کرتوت کرنے ہیں، تم نے پھر یہی۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے ان آیات بینات میں جن کے اندر یہ موضوع موجود ہے کہ میں نہیں بھیجتا، بس جو موقع تھا وہ تمہیں دیا، تم نے ضائع کر دیا۔ آج ذرا سوچیں، اپنی سیرت پہ غور کریں، اپنے اہل و عیال کی سیرت پہ غور کریں۔ آج تو حالات اس قدر ابتر ہو گئے ہیں، بیوی گناہ کر رہی ہے، شوہر اس کو گویا سمجھاتا ہی نہیں ہے، بچیاں گناہ کر رہی ہیں، باپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں، بیٹے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، باپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے ہی سسٹم میں مست ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کام مر رہا ہے، کیسے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو پھر قیامت کے دن کھلے گی نا کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آئے۔ قرآن کی یہ آیات ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ بندے وہاں مجرمین کہیں گے یا اللہ ایک موقع دے دے، رب فرمائے گا نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، اگر کوئی وہاں کہے نا یا اللہ صرف اتنی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، جتنی دیر میں بندہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ، صرف اتنی دیر کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، جتنی دیر کے لیے بندہ کیا کہہ سکتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب فرمائے گا ایک دفعہ ہی موقع تھا گزر گیا۔ کہ کتنی بڑی نصیحت ان مسلمانوں کے لیے جن کی زبان جب تک جاگ رہے ہیں بس گناہوں میں ہی لتڑی پڑی ہے، وہاں واپسی آ کے کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کہنے لگا ایک دفعہ۔ تو میرے بھائیوں یہاں اپنی زبان کا اچھا استعمال کر لو، اپنی زبان سے ذکر کرو، اذکار کرو، تسبیح و تحلیل۔ تیسرا کلمہ تو اپنا ورد ہی بنا لو، بس تیسرے کلمے کو اپنا یقین جانو کئی 100 احادیث مبارکہ پہ جو اوراد و وظائف کے موضوع پہ آئی ہے، جو بندہ تیسرے کلمے کو ورد بناتا ہے کئی 100 احادیث پہ وہ بندہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پوچھیں ان بچوں سے جو درس حدیث میں روزانہ آتے ہیں، کئی 100 احادیث پہ عمل ہو رہا ہے، سینکڑوں حدیث پہ عمل، ایک ہی کلمہ پڑھنا، کون سا؟ تیسرا کلمہ، اور درود پاک، درود شریف کی کثرت کریں۔ یہ زبان جس سے آج ہم پتہ نہیں جتنی دیر جاگتے ہیں کتنی بار تسبیح و تحلیل پڑھ سکتے ہیں اپنے جائز امور میں رہتے ہوئے، کل کو جب کہیں گے یا اللہ صرف اتنی دیر کے لیے بھیج دے کہ میں ایک دفعہ دنیا میں کیا کہہ لوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب فرمائے گا وقت گزر گیا۔ ذرا سوچنا، فرمایا حدیث کی طرف لوٹتے، جتنے لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام ہوگا، جنتی ہوں گے، محلات ہوں گے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایک دفعہ واپسی بھیج دیں، جہنمی کہیں گے، جنتیوں میں سے کوئی بھی
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت میں اجر اور جنت ملنے کے باوجود خواہش رکھتے ہوں گے کہ یا اللہ پھر دنیا میں بھیج دے، حالانکہ جنتی تو ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے، یا اللہ پھر ایک دفعہ ہمیں کہاں بھیج دے، دنیا میں بھیج دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ساتھ اپنی عرض بھی کریں گے کہ ہم جانا کیوں چاہتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ شہداء اسلام ہیں، یہ شہداء وہ عرض کریں گے مالک جو شہید ہوتے ہوئے مزہ آیا تھا نا، بس اسی مزے کو لینے دوبارہ جانا چاہتے ہیں، ہم پھر دنیا میں جائیں، پھر تیری راہ میں جہاد کریں، اور پھر ہمیں تو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، تو بس ہم اسی طرح دوبارہ مزہ لینا چاہتے ہیں شہادت کی موت کا۔ اس کے سوا ان کی کوئی خواہش واپسی آنے کے دوبارہ سے نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاد کتنی بڑی چیز ہے، اور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جہاد کے موضوع پہ ترغیب عطا فرمائی ہے۔ ایسی ایسی روایات ہیں، آپ کو تو ہم چند سنا پائے اب تک، ایسی ایسی روایات ہیں جہاد کی فضیلت پر کہ آپ اس ایک روایت سے، ایک نوجوان مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے کہ جہاد کی فضیلت صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں کس قدر زیادہ تھی، کس قدر زیادہ تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد پر کس قدر مواد عطا فرمایا تھا۔ اب ذرا سنیے گا، ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اس میں بہت ساری نصیحت بھی ہے۔ جہاں جہاد کی فضیلت ہے وہیں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی وہ کہاں تک جا کے کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جہاں یہاں جہاد کا شوق آپ کو اس آنے والی روایت میں نظر آئے گا، وہیں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ غلامی رسول کس چیز کا نام ہے، محبت رسول کس چیز کا نام ہے، الفت رسول کس چیز کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں پریکٹیکلی طور پہ زندگی میں وہ کر کے دکھایا کہ لوگوں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جب جہاں جس موضوع پہ مصطفیٰ جیسے فرما دیں تم نے پھر پرواہ نہیں کرنی یہ کیا کہے گا تو وہ کیا کہے گا، تم نے ایک ہی سوچنا ہے مصطفیٰ نے یہی فرمایا کر رہے ہیں۔ دیکھنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرونے میں تشریف فرمائیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں کالے رنگ کا بندہ ہوں، کالے رنگ کا بندہ تھا وہ، کیا مجھے یہ میری سیاہی جنت میں نہیں جانے دے گی؟ بات سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں تو ایسی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تیرا اپنے رب پہ پورا یقین ہے اور جب تک تو اپنے رب کے رسول اور اس کے قرآن پہ پکا ایمان رکھتا ہے اس وقت تک تجھے دنیا کی کوئی چیز بھی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تیرا نظریہ یہ ہو، اللہ پہ پختہ یقین، قرآن اور مصطفیٰ کریم پہ پکا ایمان، یعنی جیسا قرآن رب نے بنایا ویسا قرآن کے احکامات پہ عمل، اور جیسا مصطفیٰ کریم رب نے بنا کے بھیجا ہے نا ویسا ہی عقیدہ آپ سے رکھا جائے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم ہے کوئی چیز جنت سے روک نہیں سکتی، کوئی چیز جنت سے روک نہیں سکتی۔ اس شخص نے عرض کی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں آج سے 8 مہینے پہلے ہی اسلام قبول کر چکا ہوں، آج سے 8 مہینے پہلے ہی اسلام، اور میں آپ کی خدمت میں موجود
و غیر موجود اکثر آپ کے غلاموں کو اپنے لیے نکاح کا پیغام دے چکا ہوں، لیکن صرف میرے کالے ہونے کی وجہ سے میرا نکاح کا پیغام کسی نے اپنی بیٹی کے حق میں قبول نہیں کیا، حالانکہ میرا تعلق قبیلہ بنو سلیم کے باعزت گھرانے سے ہے، میں کوئی حبشی نہیں ہوں، نسب کے اعتبار سے میں بڑے گھرانے کا فرد ہوں، لیکن اس سیاہ رنگت کی وجہ سے جو میرے نانے کے خاندان کی وجہ سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، مجھے کوئی اپنی بیٹی نکاح کے لیے نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا عمر بن وہب آج یہاں موجود ہے؟ کیا عمر بن وہب آج یہاں؟ عمر بن وہب قبیلہ بنو ثقیف سے تھا اور ابھی نیا ہی مسلمان ہوا تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو موجود ہے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کیا تو عمر بن وہب کا گھر جانتا ہے؟ عرض کی جی حضور میں جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ذرا آہستہ سے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا، ذرا آہستہ سے اس کا، جب وہ آ جائے تو سلام کہنا، پھر اندر چلے جانا، بس اتنا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح تیری بیٹی سے کر دیا، میرا نکاح تیری بیٹی سے۔ یہ جس قدر سیاہ ہے اس کی بیٹی اسی قدر زمانے کی حسن و جمال کی ملکہ شمار ہوتی تھی، یہ جس قدر سیاہ ہے وہ اسی قدر حسن و جمال کی ملکہ شمار ہوتی تھی، کیونکہ عمر بن وہب کی یہ بیٹی بڑی ہی عقل مند اور نہایت ہی خوبصورت، بلکہ عقل مندی اور خوبصورتی میں ان کی مثال پیش کی جاتی تھی اس زمانہ میں۔ جب اس شخص نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، گھر والوں نے عربی زبان سن کے دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے اس کی سیاہ رنگت بدصورتی کو دیکھا تو اپنا منہ اس سے پھیرنے لگے، اپنا منہ اس سے۔ اس شخص نے کہا جی میں ایک پیغام لے کے آیا۔ عمر بن وہب پوچھتا ہے کیا پیغام ہے؟ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تیری بیٹی سے نکاح کر دیا۔ اس نے کہا میں حضور علیہ السلام سے خود پوچھنے جاؤں گا، کیا آپ نے ایسا کیا؟ کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ جیسے اس نے یہ جملے بولے نا، عمر کی لڑکی بھی سن رہی تھی۔ اس نے کہا پیارے ابا جان پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو آپ پوچھنے کے چکر میں رہیں اور ادھر وحی نازل ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے برباد کر دیے جائیں، روندے جائیں، اللہ کہیں آپ سے اور مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ابا حضور آپ پوچھنے نہ جائیں، بعد میں ہم ندامت اور شرمندگی میں رہیں گے تو کوئی نہیں سنے گا، وہی آ گئی تو پھر جہنم مقدر بن جائے گا، پھر جہنم مقدر بن جائے گا۔ ابا حضور میں مصطفیٰ کریم کے کیے ہوئے اس نکاح پہ راضی ہوں، میں مصطفیٰ کریم کے کیے ہوئے اس نکاح پہ راضی ہوں۔ کیوں راضی ہوں؟ کیوں راضی ہوں؟ ابا حضور آپ دیکھیں تو صحیح، اس کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اس بندے کے لیے مجھے اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ کے محبوب نے مجھے پسند فرما لیا ہے۔ میں کس قدر خوش نصیب ہوں۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ پیغام بیٹی سن کے ہر طرح سے قبول کر لیتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے یہ بندہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔ خیر چلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ گئے۔ یا رسول اللہ کیا ایسے ہی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ عرض کی ہمیں قبول ہے، عرض کی ہمیں قبول ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 400 درہم ہم نے اس کا حق مہر مقرر کیا ہے۔ کم از کم حق مہر کی جو مقدار ہے کم از کم وہ 10 درہم ہے۔ ہم جب حق مہر دینے کی باری آتی تو رو رہے ہوتے
کوئی کہتا ہے 32.25 روپے چلتے تھے، کوئی کہتا ہے 500 چلتے تھے۔ بھائی چاندی کا ریٹ اس وقت اتنا تھا، وزن تو وہیں کھڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنے 100؟ 400 درہم اس کا حق میں مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس ذات نے نبی بنا کے بھیجا مجھے اسی کی قسم ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی اگر اجازت ہو تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ذرا مدد لے لوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اب سرکار نے اس کا نام بھی سعد رکھ دیا، خوش نصیب، اے سعد تیری بیوی کے آج جو حق میں ہے نا یہ میرے اور غلام آزاد ادا کریں گے۔ پس جناب عثمان بن عفان کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لو۔ چنانچہ وہ گئے عثمان بن عفان کے پاس، کہا جی 200 درہم دو، مصطفیٰ کریم کا پیغام ہے، میرا سرکار نے نکاح کیا۔ عثمان بن عفان کے پاس گئے، انہوں نے 200 درہم مصطفیٰ کریم کے حکم پہ دیے، کچھ اور بھی دیے بھی، سرکار نے ہمیں یاد تو فرمایا ہے نا۔ پھر فرمایا عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، انہوں نے 200 درہم اور کچھ زیادہ دیے۔ پھر فرمایا حضرت علی کے پاس جاؤ، انہوں نے 200 درہم اور کچھ زیادہ دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ غلام اب خوشیوں سے معمور ہے، نکاح بھی ہو گیا، نکاح کا بندوبست بھی ہو رہا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ آپ بازار سے کچھ چیزیں بھی لے لو، آخر نکاح ہو رہا ہے، بیوی تیرے گھر آ رہی ہے۔ یہ چلتا ہے بازار، یہ چلتا ہے اپنی بیوی کے لیے خریداری کرنے کے لیے، ادھر خریداری کر رہا ہے، ادھر اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا مصطفیٰ کریم فرما رہے لشکر جہاد تیار ہو جائے۔ سنتے جائیے گا، مصطفیٰ کریم فرما رہے لشکر جہاد تیار ہو جائے۔ جیسے اس کے کانوں میں آواز پڑی نا تو اس نے فوراً وہ سارا شادی کا سامان خریدنا ترک کیا۔ انہی پیسوں سے اس نے ایک گھوڑا خریدا، ایک تلوار خریدی، ایک نیزہ، ایک ڈھال خریدی، چہرے پہ نقاب ڈالی، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، اس لیے ڈالی ہے اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہ جا جا تیری تو شادی ہے، اپنے آپ کو چھپا کے جہاں مجاہدین کی صف تھی وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا تم اس کی کھوج میں نہ پڑو، اپنا کام کرو، اپنا، وہ سب کچھ جو جانتے تھے، فرمایا اس کی کھوج میں نہ جاؤ، اپنا کام کرو، جہاں سے بھی آیا ہے تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہے نا، دین اسلام کے لیے جا رہا ہے، ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب لڑائی ہوئی نا جہاد میں، جب لڑائی ہوئی نا جہاد میں تو خوب تلوار کے ساتھ اس نے کافروں کو جناب والا جہنم رسید کیا، خوب جوہر دکھائے، حتیٰ کہ جب اس کا گھوڑا میدان میں جہاد کرتے کرتے مارا گیا تو وہ پیدل ہی اپنی آستینوں کو چڑھا کے کافروں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دونوں جہاں میں کوئی ذرا نہیں چھپا ہوا، اب تک کوئی بات نہیں فرمائی، اس نے آستینیں چڑھائی نا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ تو وہی سعد ہے، بندہ تو وہی جو اپنی بیوی کے لیے سامان لینے گیا تھا، اس قدر جوہر دکھا رہا ہے، بندہ تو وہی سعد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہو نا؟ عرض کی میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے، میری اماں بھی قربان، یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ گیا تو تھا بیوی کے لیے سامان، یا رسول اللہ اعلان جو ہو گیا تھا، جہاد کا اعلان جو ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیک بخت ہو گیا ہے، تو نیک بخت، حتیٰ کہ اللہ کے دشمن سے لڑتے 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 وہ شخص کافروں کو جہنم رسید کرتے 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 خود جام شہادت نوش فرما جاتا ہے، خود جام شہادت نوش
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस शागिर्द और गुलाम के पास तशरीफ ले आए। अब देखना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस गुलाम का सरे अनवर उठाया और उठाकर अपनी गोद में रख दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम का सरे अनवर उठाया और उठाकर अपनी गोद में रख दिया। और इससे बड़ी बात, यदुल्ला वाले हाथों से, यदुल्ला वाले हाथों से, जिन हाथों को रब कई मकामात में कुरान में फरमा चुका है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ओ महबूब, जो आपने कंकरियां फेंकी थी ना, आपने नहीं फेंकी थी। उसलूब तो बड़ा है, खैर हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वमा रमैता, आपने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, जबकि आपने फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो तो हकीकत में अल्लाह ही कंकरियां फेंक रहा था, अल्लाह ही कंकरियां फेंक रहा था। कहीं अल्लाह करीम फरमाता है कि जिसने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है, समझे रब के हाथ पे बैत कर ली है। माँ यली को बेशान ही मुस्तफ़ा करीम ने उसको अपनी गोद में रखा, उसके सरे अनवर को, और उन्हीं यदुल्ला वाले हाथों से मेरे आका करीम उसकी पेशानी से, उसकी जुल्फों से, उसके चेहरे से जो मट्टी लगी हुई थी ना गर्द वगैरह, उसको सरकार साफ फरमा रहे हैं, उसको सरकार साफ फरमा रहे हैं। और खुद मेरे आका करीम किस कदर ज्यादा खुशबू वाले हैं कि जिनका पसीना जिनको मिल जाए तो पूरा घराना ही खुशबू के साथ मशहूर हो जाता है। वो मुस्तफ़ा करीम जैसे उसके सर से गर्दो गुबार को आप साफ फरमा रहे हैं, तो आपने एक बेहतरीन जुमला अता फरमाया, फरमाया ओ जवान, तेरी खुशबू कितना पकीज़ा है, और जवान तेरी खुशबू कितना पकीज़ा है। जिस हबीब की खुशबू को जन्नत की हूरें तरसती हैं, खुशबू कौन सी? पसीने की खुशबू को जन्नत की हूरुल ऐन तरसती है। आज वही महबूब फरमा रहे, और मेरे गुलाम तेरे जिस्म से खुशबू कितनी पकीज़ा उठ रही है, तेरे जिस्म से खुशबू कितनी पकीज़ा उठ रही है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों चीजों से बड़ा जुमला अता फरमाया, फरमाया ओए अल्लाह के नेक बंदे, तुझसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल कितनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, तुझसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल कितनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। रावी कहते हैं, हदीस के रावी जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको अपने गोद अनवर में बिठाया तो यकीनन उनकी शादी का सारा मामला जहन में लौटा ना, तो सहाबा कहते हैं हमने देखा मुस्तफ़ा करीम नौजवान को देख के रो रहे थे। सरकार अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से वो नूर के आंसू, वो ऐसा नूर जो बेमिसल भी है बेमिसाल भी है, उसके आंसू वो जारी हो गए थे। लेकिन आनन फानन हमने देखा फिर मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराने लगते हैं, और फौरन ही हमने देखा तो आका करीम जो उनके चेहरे पे टिकटिकी बांध के अपने चेहरा मुबारका को देख रहे हैं। अब गौर करें, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नौजवान शागिर्द के चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, और मुस्तफ़ा करीम का अपना कितना मकाम है, पूरी रिवायत का तो मौका नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है, महबूब किसी का कोई किबला है, किसी का कोई किबला है, किसी का कोई किबला है, इंसानों जिन्नों का ये किबला, फरिश्तों का ये किबला, मेरे महबूब फलां का ये किबला, व अंता किबलती, ए हबीब आप तो मेरे किबला हैं, मैं हर वक्त आपके चेहरे अनवर को ही देखता रहता हूँ, मेरी तवज्जो का मरकज मुस्तफ़ा आपका चेहरा है, अंता किबलती आप मेरे किबला हैं। जो रब का किबला हो, जिनका चेहरा रब की मुतवज्जो और तवज्जो का मरकज बना रहा है, आज वो मुस्तफ़ा करीम एक नौजवान के चेहरे पे अपने चेहरे को डाल के मुतवज्जे हैं। समझ आई है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने देखा फौरन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर एक तरफ फेर लिया, अपना रुख अनवर एक तरफ फेर लिया और फरमाया रब्बे काबा की कसम है, ये बंदा हौज़े कौसर पे पहुंच गया है।
رب کعبہ کی قسم ہے یہ بندہ حوض کوثر پہ پہنچ گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو لبابہ عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حوض کوثر کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حوض کوثر وہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جس سے کوئی ایک بار پیے گا تو کبھی پیاس نہیں لگے گی، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ حوض کوثر پہ پہنچ گیا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو تبسم فرمایا، پہلے آپ روئے، پھر آپ نے تبسم فرمایا، پھر آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، آخر اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ آخر اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے پوچھا نا میں رویا کیوں ہوں؟ فرمایا میں اپنے اس نوجوان کی جدائی میں رو رہا تھا، جس نوجوان کی جدائی میں خود مصطفیٰ کریم رو رہے ہوں یار، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ خیر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے پوچھا نا پھر میں مسکرایا کیوں؟ فرمایا میں نے اس کا جنت میں اونچا مقام دیکھا نا تو میں اس چیز پہ مسکرایا کہ رب نے میرے شاگرد کو کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے رخ انور پھیرا کیوں؟ پھر آپ نے رخ انور پھیرا کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مسلمان بھائیوں غور سے سننا، خصوصاً وہ نوجوان جو چوکوں میں صرف اس لیے بیٹھتے ہیں ٹائم ٹیبل کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں سے فلانی نے گزرنا ہے تو ڈھینگڑی نے گزرنا ہے، یا رسول اللہ پھر رخ انور کیوں پھیرا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو اس کی جنت میں جنتی حوریں بیویاں تھیں نا وہ بھاگ بھاگ کے اس کے پاس آ رہی تھیں، اور جس کے سبب بھاگنے کے سبب ان کی پنڈلیاں ذرا ظاہر ہو گئی تھیں، حیا کی وجہ سے میں نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے یہ تو پہنچ گیا اپنے مقام پر، اب وہ بھی تو بیٹھی ہے جس نے زمانے کے بدصورت شخص کو زمانے کی حسین و جمیل ہونے کے ناطے سے اس لیے قبول کیا تھا کہ اللہ رسول کا حکم آ گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اس شاگرد کے ہتھیار اٹھاؤ اور اس کے سارے ساز و سامان جہاد کا لو اور اس کی بیوی کے گھر پہنچا دو اور اس کی بیوی کو میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ تسلی بھی تو دینی ہے نا بیوی کو، اس کی بیوی کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے شوہر کی جنت کی خوبصورت حوروں سے نکاح فرما دیا ہے، اور قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے صدقے سے تجھے اللہ وہی شوہر پھر عطا فرما دے گا، جنتی محلات میں عطا فرما دے گا۔ آپ غور کریں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب جہاد کی ترغیب لیتے تھے تو کس قدر مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی، یہ تو اس نوجوان سے پوچھا جائے نا جس کی شادی ہوتی ہی نہ ہو، جس کی شادی ہوتی ہی نہ ہو، جہاں بھی نکاح پیغام دیا جائے وہ ٹھکرا دیں کہ اس کی شکل ٹھیک نہیں ہے، ہم نے نہیں بیٹی دینی۔ 8 مہینوں سے وہ کہتا ہے میں اسی کام میں لگا ہوں یا رسول اللہ، لیکن کوئی اپنی بیٹی مجھے نکاح کے لیے دیتا، اور آج مصطفیٰ کریم نے نکاح کیا، اور زمانے کی وہ حسین و جمیل اور عقل مند خاتون، وہ لڑکی، وہ دوشیزہ، وہ کنواری بچی کہ جس کے حسن کی مدینہ منورہ میں مثالیں پیش کی جاتی تھی، جس کے پرہیزگار و تقوی و طہارت کی مدینہ منورہ میں مثالیں پیش کی جاتی تھی، تو آج وہ نوجوان کس قدر شادی کی اپنی خوشیاں دل میں سمائے ہوئے بازار سے خرید و فروخت کر رہا تھا۔ نوجوانوں آپ کے لیے آخری جملہ اور پیغام، اس نے تو مصطفیٰ کریم کا ڈائریکٹ بھی حکم نہیں پہنچا تھا کہ تو جہاد کو چل، بس اتنا پیغام کانوں میں پہنچا، سرکار فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نوجوانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہاں جان کی ضرورت پڑی ہے۔ اس نے شادی چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، شادی کا سامان خریدنا چھوڑ دیا، مصطفیٰ کریم کی محبت میں لبیک مر جانا ہے۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے آپ کی اصلاح کی غرض سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں، خدا را اپنے حال پہ رحم کرو،
یہ زندگی نہایت ہی مختصر ہے، کسی وقت بھی یہ سانسیں ٹوٹ جائیں گی، نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا۔ تو میرے بھائی نام و نشان صرف انہی کا رہتا ہے جو اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ دیکھنا 1400 سال بیت گئے ہیں، اس نے اپنا سب کچھ سرکار کے قدموں پہ قربان کیا، ایک میں نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک ان کی شان کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو رسول پاک کی سیرت کی طرف لے آؤ، مبارک طریقوں کی طرف لے آؤ۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو کچھ خطائیں اور گناہ ہو گئے، غلطیاں، اللہ اس مبارک دن میں اللہ ہمیں ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پتہ ہے کتنا مبارک دن ہے؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے نفلی حج سے جمعہ پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ان کے نزدیک نفلی حج کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا جمعۃ المبارک کا ثواب ہے۔ ایسے مبارک دن میں ہم بیٹھے ہیں۔ بزرگوں، خدا را بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچو کہ کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم بڑا غفور رحیم ہے، آپ اپنے رب سے معافی مانگیں گے، وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کے مبارک طریقوں، سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ کے مطابق چلنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے۔ الصلاة